آیت نمبر 90 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وقال الملأ الذين، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، کیا کہا کہ لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی، ان کی پیروی کی، تو انکم بے شک تم اذا لخاسرون اس وقت بڑے نقصان میں جاؤ گے، بڑے خسارے میں جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفہ، اب اس تکذیب کی اور اجتماعی کفر کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فاخذتهم الرجفہ، تو پس پکڑ لیا ان سب کو الرجفہ، زلزلے نے، فاصبحوا، تو پس ہو گئے وہ فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے پڑے ہوئے، اوندے منہ۔ الذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس زمین میں تھے ہی نہیں، گویا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ الذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، تھے وہی خسارہ اٹھانے والے۔ فتولی عنہم، تو پس حضرت شعیب علیہ السلام ان سے پھرے، منہ موڑ کر الگ ہوئے، پھرے۔ وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تحقیق میں تو پہنچا چکا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، میں تو سب کچھ جو اللہ نے مجھے تمہاری خیرخواہی کے لیے دیا تھا پہنچا چکا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اے میں تمہارے لیے خیرخواہ بھی تھا، بڑی خیرخواہی کی ہے، لیکن تم نے نہیں مانا، تباہ و برباد ہو گئے۔ فَكَيْفَ آسَىٰ، تو اب میں کیسے افسوس کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، کافر قوم کے اوپر۔ شعیب علیہ السلام کو آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایکا، اصحاب الایکا اور مدین اور اسی طرح اصحاب الحجر، یہ ایک ہی قوم کے نام تھے۔ بعد نے کہا کہ الگ الگ قومیں تھیں اور ان کو بھیجا شعیب علیہ السلام کو ایک کی طرف پھر دوسری کی طرف۔ بعد نے کہا کہ ایکا اور مدین یہ ایک ہی قوم تھی اور ان کے دو نام تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تقریر اوپر گزر چکی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ اب جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر قسم کے سردار تھے نا، انہوں نے نیچے طبقے کو، کمزور طبقے کو، جو ان کے ماتحت تھا، کمزور تھا، ان کو کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کر لی نا، جو شعیب علیہ السلام کہتی ہیں، تم بھی وہ کرنا شروع کر دیا، اپنے متعدد خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کے پجاری بن گئے اور ماپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا، اپنے مالوں کے اندر اپنی مرضی سے تصرف نہ کیا، شعیب علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تم انصاف کے ساتھ تولنے لگ گئے، تم انصاف کے ساتھ ماپنے لگ گئے، تو فرمایا اس وقت تو مال تمہارا کم ہو جائے گا، تمہارا جو ہے وہ جو آمدنی پہلے لاکھوں میں تھی وہ ہزاروں میں آ جائے گی، انکم اذا لخاسرون، تو اس وقت تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں تھا
کہ یہ چند ٹکے اگر بظاہر آ جاتی ہیں یہ آخرت میں تمہیں کیا فائدہ دیں گے، آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آج اگر ماپ تول کی زیادتی کے اندر تم لاکھوں کما لیتے ہو، انجام کو تو دیکھو کہ کل آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو انہوں نے دنیا کے فائدے کو آخرت کے اوپر ترجیح دی، تو کہنے لگے انکم اذا لخاسرون، بے شک اس وقت تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ ہر دور کے اندر یہ جو بیچارہ کمزور مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے نا، یہ بڑے لوگوں کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ بڑے جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جو کہیں سیاہ کہیں تو ان کو سیاہ کہنا پڑتا ہے، وہ سفید کہیں تو ان کو سفید کہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان کے وڈیروں نے بھی کہا کہ بھائی شعیب کی بات مت مانو، تم جو ہے وہ خسارے میں ہو جاؤ گے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا جو ہے وہ یہ سلسلہ یہ کیسے چلے گا۔ جیسا کہ آج بھی اگر کوئی دکاندار اور اسی طرح اگر کوئی کام کرنے والا اپنی ایمانداری سے کام کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو سمجھاتے ہیں ایسے تو مزدوری نہیں کر سکتا، ایسے تو یہ سلسلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک مزدور تھا جوان ماشاءاللہ، وہ مستری اس کو نہیں لگاتے تھے، اپنے ساتھ نہیں لگاتے تھے۔ بھئی کیوں؟ کہ انہوں نے تو 2 نمبری کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان لڑکا تھا، ان کو سیمنٹ بھی ٹائم پہ اور اینٹیں بھی ٹائم پہ، ہر چیز ٹائم پہ۔ تو وہ جو مستری جو ہے وہ 2 دن کا کام 4 دنوں میں کرتے تھے، تو وہ مزدور کی وجہ سے ان کو 2 دنوں میں کرنا پڑتا، اس بیچارے کو کوئی مزدوری کے ساتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو اس سے لوگوں نے کہا کہ یار تو کام تو بڑا اچھا کرتا ہے، بڑے انصاف کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اگر انصاف کروں تو یہ ظالم مجھے ساتھ نہیں رکھتے، اور اگر میں بے ایمانی کروں، ان کی طرح 2 نمبری کروں، یہ ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں، اب میں جاؤں کہاں۔ تو لوگوں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر لوگوں نے تعاون کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار آدمی ایمان سے چلنے چاہے تو یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں اس بیچارے کو چلنے بھی نہیں دیتے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ تو یہ وڈیرے بھی ان کو کہنے لگے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس آ پکڑا ان کو رجفہ نے، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے وہ فی دار میں اپنے گھروں میں جاسمین اوندے منہ۔ 19 پارے میں اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کا ذکر کیا کہ عذاب یوم ذلہ، ذلہ صیبان کو کہتے ہیں، سایہ، بادل کا سایہ، پہاڑ کا سایہ۔ وہ اب ایک ہے ہماری عدالتوں کا، ہماری سرکار کا مجرم، اور ایک ہے اللہ کا مجرم۔ یہاں کے جو مجرم ہیں ان کو پکڑتے پکڑتے یہ لوگ تھک جاتی ہیں، وہ ملتے نہیں ہیں، یا دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، یا یہاں ہی پیسے دے کے جو ہے وہ جان بچا لیتے ہیں، پھر لکھ دیا جاتا ہے یہ اشتہاری مجرم ہے جی، یہ اشتہاری مجرم ہے۔ جو کچھ بھی کرتے رہو اشتہاری بناؤ، تب جو کچھ بھی کرو اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ ایک ہے اللہ کا مجرم، اللہ کا مجرم خود اپنے پاؤں سے چل کر آتا ہے۔ یہ یوم ذلہ کیا ہے؟ آتا ہے کہ یہ اصل میں ایسا ہوا کہ اس قوم کے ان کارتوتوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اتنی سخت گرمی پڑی، اتنی سخت گرمی پڑی کہ یہ لوگ نہ اندر بیٹھ سکتے تھے نہ باہر بیٹھ سکتے تھے۔ درختوں کے سائے میں جاتے تو درخت بجائے سائے کے اوپر سے یوں سمجھو کہ آ رہی ہے، آگ برس رہی ہے۔ اور یہ پھر تنگ آ کر نیچے تہخانے میں گئے۔ تہخانے میں جب گئے تو تہخانے میں کمروں سے زیادہ گرمی وہاں سے بھی نکل آئے، اور پھر جو ہے وہ جنگلوں کی طرف، درختوں کی طرف بھاگے۔ وہاں جب بھاگ کے گئے تو اللہ نے ایک بادل لایا، اور اس بادل سے ٹھنڈی ہوائیں نکلی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا کہ آؤ بھائی بڑا ٹھنڈا بادل ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ تو ان کے بلانے سے بوڑھے بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے، خود اپنے قدموں سے چل کے۔ یہ اللہ کے مجرم تھے، اپنے قدموں سے چل کر اس کے بادل کے نیچے آئے۔ تو روایات میں آتا ہے بادل نے بارش کیا برسانی تھی، آگ برسائی، اور نیچے سے زلزلہ آیا، یہ بالکل راکھ بن کے رہ گئے، راکھ بن کے رہ گئے۔ یہ ہے اللہ کا مجرم، اپنے پاؤں سے چل کر بادل کے نیچے آیا، اللہ نے اس کو جلا کے رکھ دیا۔ اور یزید جریری نے لکھا ہے کہ یہ عذاب سے پہلے نا، مطلب ہے ان کے ہلاک کرنے سے پہلے 7 دن مسلسل طوفان،
سخت قسم کا طوفان آیا اور اس طوفان کے بعد پھر سخت قسم کی گرمی پڑی۔ اب جب گرمی پڑی یہ باہر نکلے، ایک آدمی نے پہاڑ کو دیکھا، اس پہاڑ کی طرف گیا، وہاں جب گیا تو وہاں سے چشمے اور نہریں نکل رہی تھی۔ اس نے سب کو بلایا کہ بھائی یہ پہاڑ ہے، اس کے نیچے سے چشمے اور نہریں نکل گئی ہیں۔ سارے وہاں گئے، اس پہاڑ کے سائے کے نیچے بیٹھے، اللہ نے اوپر سے پہاڑ کو گرایا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ ہے یوم الذلہ۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے یوں ہلاک کیا۔ اور یہاں رجفہ آیا، زلزلہ، علماء نے کہا کہ اوپر سے آگ بھی برسی یا اوپر سے وہ پہاڑ گرا، نیچے سے زلزلہ آیا، یہ دونوں عذاب ان کے اوپر جمع ہو گئے تھے۔ آگے فرمایا الذین کذبوا شعیبا، کہ جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس زمین میں تھے ہی نہیں۔ مجرموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ نیک آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کی نیک نامی نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں تک چلتی ہے۔ لیکن مجرم جب اللہ کے جرائم کرتے کرتے ایک حد میں پہنچ جاتا ہے، اللہ جب اس کو تباہ کرتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی لیتا بھی ہے تو برے القاب کے ساتھ دیتا ہے، نیک نامی کے ساتھ کوئی نہیں لیتا۔ ایک نمبر دو، کأن لم یغنوا فیہا، ان کے جو وہ مکانات تھے وہ ایسے کھنڈرات پڑے ہیں گویا کہ ان میں کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، وہی خسارہ اٹھانے والے۔ ظاہر بات ہے پیغمبر کی بات کو نہ ماننا، پیغمبر کی شریعت کو نہ ماننا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آخری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک عمل ذکر کیا گیا۔ پہلے تو بد دعا کی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، لیکن جب قوم ہلاک ہو گئی تو ظاہر بات ہے پیغمبر جو ہے وہ بڑا رقیق القلب ہوتا ہے، اور خاص کر کے اپنی قوم کے بارے میں بڑا شفیق ہوتا ہے۔ اب جب قوم کی تباہی اور ہلاکت کو دیکھا، وہاں سے مڑے تو کہنے لگے یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہارے تک پہنچا دیے۔ مجھے اللہ نے جن احکام کے ساتھ بھیجا تھا میں نے کوئی ایک حکم بھی اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا۔ میری قوم میں نے تو سب کچھ کر دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارا بڑا خیر خواہ تھا، تمہاری خیر خواہی کے لیے میں تمہاری محفلوں میں بھی گیا، میں تمہارے جو ہے وہ ہر فرد کو الگ طور پہ بھی سمجھایا، میں نصیحت کرتا رہا، لیکن غلطی تمہاری ہے، تم نے نہیں مانا۔ اب جب تم حالت کفر میں مر گئے تو فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں شعیب پھر کافر قوم کی ہلاکت کے اوپر کیسے افسوس کروں؟ تو پتہ چلا کافروں کے اوپر افسوس کرنا درست نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ کا باغی ہو کے مرتا ہے، لہذا اللہ کے باغی کے اوپر افسوس کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سارے حضرات، ویسے میرے دل میں تو تھا لیکن یاد نہیں آ رہا تھا، مختار صاحب سامنے آئے تو مجھے یاد آیا، میں مصلی میں بیٹھا ہوں مجھے پہلے یاد نہیں آیا۔ اب مجھے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی ہے، یہ ایک راکاری بھی بنتی ہے، لیکن مجھے پہلے یاد نہیں تھا، یہ سامنے آئے تو مجھے یاد آ گیا ان کے بھائی وفات پا گئے۔ تو تمام حضرات ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ان سے گناہ ہوئے انسان ہونے کے ناطے، اللہ رب العزت تمام کے تمام ان کے گناہ معاف فرمائے اور اپنے جوار رحمت کے اندر جنت کے اعلیٰ مقامات کے اندر اس کو جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے۔ اور انسان ہونے کے ناطے جتنے بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے ہم سے بھی ہوتی ہیں، تمام انسان سے ہوتی ہیں غلطی، بعض اوقات انسان ارادتاً کرتا ہے اور بعض اوقات انسان بھول کر کرتا ہے۔ تو جس طرح سے بھی ان سے غلطی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان کی تمام کے تمام غلطیوں کو معاف فرما کر مغفرت فرمائے، اور ان کے جو نیک اعمال ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے
وہ نجات کا ذریعہ بنے، اور اللہ رب العزت ان کی جتنے بھی خیرات کے کام ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھی جتنے ہمارے مومن وہ ہے دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔